والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. آگے آگے تشریف جگہ خالی پڑی پیچھے والے حضرات کا میرے بعد مسلمان بزرگوں عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اس وقت جو عالم اسلام میں اور امت اسلامیہ پہ جو احوال گزر رہے ہیں اور مسلمان جس ازمائش سے اور جس درد سے اہل دین گزر رہے ہیں، وہ کسی سچے ایمان والے سے وہ چیز منفی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جسے دنیا کے مسلمانوں کی فکر نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں، ان پر کیا احوال ہیں، جسے اس کی فکر نہیں، اس مسلمان کو میری امت سے کوئی تعلق نہیں. ہاتھ کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، دانت کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے، پاؤں کے ناخن کے درد کو پورا جسم اس کا درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے، سر کا درد یہ پورے جسم کو بے چین کر دیتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے جسم کے حصے کی تکلیف دیکھے اور اس کا درد محسوس نہ کرے؟ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، المؤمنون کالجسد الواحد، تمام اہل ایمان والے ایک جسم کی مانند، ایک جسم کی مانند. اور یہ بھی طے ہے کہ وَمَا لَكَ مُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا کہ وہ مسلمان ہیں. وہ قومیت کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ لسانیت کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ ذاتیات کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ ایمان والا، ایمان والا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں ایمان کی حقیقت ہو اور وہ دنیا کے اپنے مسلمان بھائیوں کا درد اور تکلیف محسوس نہ کرے؟ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کا تذکرہ سامنے آتا ہے تو نیندیں اڑ جاتی، لقمہ حلق میں نہیں جاتا. پھر فرماتے، پھر خیال آتا ہے کہ اللہ کا یہ بھی تو حکم ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، رضا بالقضاء. تو دونوں چیزوں کا خیال کرنا، مایوس بھی نہ ہونا، نہ امید بھی نہ ہونا، اور مسلمان کی اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، مسلمان کے اس درد کو اپنا درد سمجھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو ایسے موقع پہ قرآن کا ایک پیغام ہے جس میں بڑی تسلی، بڑا حوصلہ، بڑی امید، بڑے دل کا تسکین، اندر کا غم یہ پیغام ہلکا کرتا ہے
اندر کی تکلیف اس پیغام سے اس کی تھوڑی سی مرہم رکھی جاتی ہے. یہ اس وقت قرآن کے پیغام آیا کہ جب مسلمانوں کی حالت یہ تھی، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس. اس وقت کو یاد کرو جب بہت تھوڑے سے تھے اور زمین پہ بہت کمزور تھے، اور تمہیں اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کوئی تمہیں لوٹ گھسوٹ لے، کوئی تمہیں اچک لے. یہ پیغام اس وقت جب مسلمانوں کی یہ حالت تھی، اس وقت یہ پیغام آیا قرآن کا. اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ جب رسول مایوس ہونے لگے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور ان کا گمان غالب ہونے لگا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی، ایسے جھنجھوڑے گئے، ایسی آزمائش آئی، مسلمانوں کا ایسا درد پڑا. حتی اذا استیأس الرسل، رسول مایوس ہونے لگے اور ان کا گمان غالب ہونے لگا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی ہے. جاءہم نصرنا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی. ان حالات میں مسلمانوں کو اللہ یوں تسلی دے رہا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم تمہیں فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ صحیح بتلاتے ہیں، ایمان والوں کو صحیح وہ واقعہ اور قصہ بتاتے ہیں کہ فرعون وہ زمین پہ بڑی سرکشی کر رہا تھا، بڑی سرکشی کر رہا تھا، اور ایک خاص طبقے کو یستضعف طائفہ، ایک خاص طبقے کو کمزور کر رہا تھا، ان کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، ذبح کر رہا تھا، ان کی عورتوں کو چھوڑ رہا تھا. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی کمزور طبقے کو زمین کا مالک بنانا تھا، اسے اقتدار دینا تھا، اور اسی کمزور طبقے سے فرعون اور حامان کے سامنے وہ چیزیں آنے لگیں جس سے ان کو بڑا خطرہ تھا. تو یہ اس وقت قرآن کی آیتیں آئیں جب مسلمان تعداد میں تھوڑے، انتہائی کمزور، روئے زمین پر مسلمانوں کی ایک بھی حکومت نہیں، روکھا سوکھا کھایا کرتے تھے، پھٹا پرانا پہنا کرتے تھے. اور اس وقت دنیا کی 2 سپر طاقتیں فارس اور روم، اور ساری دنیا کی سلطنتیں اور قومیں ان 2 بادشاہت کے تابع ہوا کرتی تھی، کچھ ایک بلاک میں، کوئی دوسری بلاک میں، انہی کا ڈنکا بجتا تھا. یہ مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بن جایا کرتا تھا. دنیا میں انہی کی تہذیب کا چلن تھی. ہر ایک حکومت اور قوم انہی کے جھنڈے تلے پناہ لیا کرتی تھی. ایسے حالت میں مسلمانوں کی حالت کمزور، خطرات، اندیشے، کوئی امید نظر نہیں آ رہے، نہ امیدی، خوف ہی خوف. اس حالت میں قرآن نے مسلمانوں کو پیغام دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. ہمت نہ ہارو، رنج نہ کرو،
ولا تہنوا ولا تحزنوا، ہمت نہ ہارو، رنج نہ کرو، وانتم الاعلون، تمہیں یہ مقام ضرور ملے گا کہ دنیا میں غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے۔ میں عرض کر رہا ہوں جہاں گپ اندھیرا تھا مایوسی کا، کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی تھی، کہیں کوئی امید کی روشنی نہیں تھی، ایسے موقع پہ قرآن اہل ایمان کو حوصلہ، تسلی، امید، تسلی دے رہا، ہمت نہ ہارو، رنج نہ کرو، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ کوئی شک نہیں کہ اہل باطل نے صدیوں ایک محنت کی ہے، صدیوں ایک محنت کی ہے، جیسے اس زمانے کے فرعون نے ایک محنت کی تھی، کہ اس نے ایک طبقے کو کمزور کر دیا، تو صدیوں باطل نے محنت کی، عالمی استعمار نے محنت کی صدیوں، کہ دین کی صحیح پیروی کرنے والے، دین اسلام کے سچے پیروکار دنیا میں کس طرح انہیں کمزور کر دیا جائے، اس کے لیے باطل نے ایک طویل محنت کی، اور اس محنت کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 58-57 حکومتیں بظاہر مسلمانوں کی ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کے حکام کے دل میں ایمان کی حقیقت نہیں، ان کے لیے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے درد نہیں، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں، ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کوئی ہمدردی اور خیر خواہی نہیں، ایک طویل محنت کی، اور دوسری طرف، ایک طرف تو حکمران ایسے بے دین، اور دوسری طرف مسلمانوں میں تقسیم در تقسیم در تقسیم، اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی سلطنتیں، لیکن بے بسی کیسی ہے، بے بسی کیسی ہے کہ آج ہم ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جنہیں آگ میں جلایا جا رہا ہے، جنہیں بمبوں سے اڑایا جا رہا ہے، جن کی لاشیں آسمانوں پہ فضاؤں میں اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جن بچوں کو ہم تڑپتے دیکھ رہے ہیں، بے بسی، حکومتی بھی ہے، دولت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، اکثریت طاقت بھی ہے، کیا نہیں ہے؟ ایمان، جو مسلمانوں کی اصل طاقت تھی، صدیوں باطل نے محنت کی کہ کس طرح مسلمانوں کے اندر سے یہ ایمان نکال دیا جائے، اور ان کے اختیارات ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا جائیں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، اور ان کے معاشرے اور سوسائٹی سے ایمان کی روح نکال دی جائے تاکہ یہ ہم دست گریبان رہیں، یہ آپس ہی میں انتشار، آپس کی نفرتوں کی آگ ہی میں جلتے رہے، صدیوں محنت کی ہے۔ وہ اللہ کا یہ پیغام ان کی نظر میں بھی تھا کہ مسلمانوں کی طاقت کا اصل سرچشمہ ایمان ہے۔ آج جو غزہ کے مسلمان اتنی بڑی سلطنت سے ٹکرا رہے ہیں،
اتنی بڑی قوت سے ٹکرا رہے ہیں. ان کے پاس کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے. قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غلامیت کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کفر کا نظام قبول نہیں کیا، انہوں نے کفر کی تہذیب قبول نہیں کی، انہوں نے اللہ کے دین سے دستبرداری قبول نہیں کی، انہوں نے اپنا وطن نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے گھر نہیں چھوڑے. وہ اللہ کے فریضہ جہاد پہ کھڑے رہے، اپنے دین اسلام پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. اللہ کریم کہہ رہا ہے ان کے ایمان کے بدولت وہ کامیاب ہو گئے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. فرمایا انہوں نے اللہ سے تجارت کی ہے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کی ہے. اللہ نے ان کے بدلے میں انہیں جنت دی ہے. ان کی یہ تجارت بڑی کامیاب ٹھہری ہے اور اس روئے زمین کی بہت بڑی کامیابی انہیں نصیب ہو گئی. وذالک هو الفوز العظیم. بہت بڑی کامیابی انہیں حاصل ہو گئی. وہ تو کامیاب ہو گئے، وہ نہیں ہارے، انہیں شکست نہیں ہوئی. شکست تو انہیں ہے جن کا ایمان جا چکا ہے، جو آج ایمان کے تقاضے سے محروم ہیں، جنہوں نے آج کفر کی غلامی قبول کر لی ہے، جو آج کفر کی تہذیب میں زندگیاں گزار رہے ہیں، جن کے پاؤں میں کفریہ نظام کی زنجیریں ہیں. یہ ناکام ہے، وہ تو کامیاب ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے سودا کیا ہے. تیرا جان تو جا سکتی ہے، تیرا دین نہیں جا سکتا. تیرے مقدسات سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے. ہم اسلامی سلطنت، اسلامی ملک، اس کو ہم غیروں کے حوالے نہیں کر سکتے. جان جا سکتی ہے، اور دی انہوں نے جان. بچوں نے دی بھی، ماؤں نے دی بھی، بیٹیوں نے بھی دی، مردوں نے بھی دی. اللہ کہہ رہا ہے ان کی تجارت تو بڑی نفع کی ہے. ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. بڑی کامیابی ہے ان کی. وہ تو اپنی مراد پا رہے. لیکن دوسری طرف مسلمان جو آج ایمان کے اس تقاضے سے محروم ہے، جن کے دلوں میں نہیں آواز اٹھتی کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں. ہمارا ایمان ہم سے کیا کہتا ہے؟ ناکامی تو ان مسلمانوں کی ہے جو ان حالات کے اندر بھی غفلت کی زندگی میں، لہو لعب کی زندگی میں، گانے بجانے کی زندگی میں ہیں، وہی فحاشی کی مجالس، وہی بے حیائی کی پالٹیاں، گندگیاں، جن کے کان میں کوئی جوں نہیں رنگ رہی کہ اس وقت جو حالات ہیں ہمارا ایمان کا تقاضا کیا ہے. ایمان ہم سے کیا کہتا ہے؟ تو میرے عزیزو، وہ مٹھی بھر ہے. وہ آج ایمان کی بدولت 15 مہینوں سے دشمن کے مقابلے پہ کھڑے ہیں. اور اگر آج مسلمان ایمان کی حقیقت کے ساتھ کھڑے ہوتے،
سارے نہیں، 1/3 بھی کھڑے ہوتے تو آج دنیا میں کفر کی طاقت کا نام و نشان نہ رہتا. لیکن باطل نے صدیوں محنت کی ہے، صدیوں محنت کی. جتنی دولت اس نے اپنے عسکری اور جنگی ساز و سامان پہ لگایا ہے، اتنا ہی دولت اس نے، اتنا ہی بڑا بجٹ یا اس سے بھی بڑھ کر اس نے اسلامی دنیا پہ اس لیے لگایا کہ کس طرح مسلمانوں کو ایمان کی روح سے محروم کیا جائے. ایمان کی حقیقت سے کیسے محروم کیا جائے، کیونکہ ایمان کے مقابلے میں اس کا نظام ٹھہر نہیں سکتا. کوئی دنیا مانتی تھی کہ وہ مٹھی بھر، چھوٹا سا حصہ اتنی بڑی سلطنت کے ساتھ اور پورے یورپ اس کے پیچھے، امریکہ کی ساری عسکری طاقت اس کے پیچھے، اور وہ مسلمان آج بھی اپنی سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. دشمن کہتا ہے ہم تمہیں محلات بنا دیں گے، ہم تمہارے ان گھروں کو بلند و بالا عمارتوں سے تبدیل کر دیں گے، دنیا آئے گی سیاحت کرنے کے لیے یہاں، لیکن تمہیں اسلام سے، فریضہ جہاد سے، اس حریت سے دستبردار ہونا پڑے گا. گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ایمان دے دو سب کچھ لے لو، ایمان دے دو سب کچھ دے دو، سب کچھ لے لو. اس لیے کہ ایمان کے بغیر تمہاری قسمت میں پھر غلامی ہی غلامی. تم ساری زندگی ہماری نوکری اور ملازمت اور ہمارے ماتحت رہو. ایمان آدمی کے اندر آزادی، حریت پیدا کرتا ہے. تو میرے عزیزو، ہم بھی جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں. ایک ایمان کا تقاضا تو ذاتی ہے، انفرادی ہے، نجی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی میں کیا ایمان پر عمل کر رہے ہیں. ایمان ہماری سب سے بڑی ترجیح ہے. ہم ہر چیز میں ایمان کو آگے رکھتے ہیں، ہمارے فیصلے ایمان کے گرد چلتے ہیں. خوشیاں، شادیاں، رشتے، بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، کاروبار، لین دین، کیا میری زندگی میں ایمان ہے؟ ایک تو پہلا ایک حق ہے نا ایمان کا، ہر شخص کا حق، ذمہ داری ہے کہ وہ ایمان کے لحاظ سے کہاں کھڑا. ایمان تو ہماری سسل طاقت ہے. اور آج جو اس بے بسی کے عالم میں ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، دل روتا ہے، کر کچھ نہیں سکتے، اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، وہاں پہنچ نہیں پا رہے، ہمارے لیے راستے بند ہیں، رکاوٹیں بہت ہیں. صدیوں محنت ہوئی کہ مسلمانوں سے کس طرح ایمان لے لیا جائے. تو میرے عزیزو، ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان ایمان کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرے، غیرت کا مظاہرہ کرے کہ ہم ہر چیز قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنا ایمان خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، ہماری زندگی میں ایمان کی ترجیح نظر آئے.
ایمان سب سے آگے نظر آئے. اور ایمان کا ایک اجتماعی تقاضا ہے، اور اجتماعی تقاضا یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کے تحفظ کے لیے کیا میرا ایمان میرے اندر یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ اس کی خاطر جان، مال، عزت کی قربانی، میرا ایمان مجھے اس پہ آمادہ کرتا ہے؟ یہ ایمان کا حق ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا جو واقعی سچا ایمان والا ہوتا ہے وہ تو معاملہ اپنے اللہ سے کرتا ہے. اس نے تو اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، بدلے میں جنت لی، اور پھر اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے تک کی تیار. اور اللہ نے اس بات کا تذکرہ تورات میں، انجیل میں، قرآن میں ذکر فرمایا کہ جنہوں نے اللہ سے ایسی تجارت کی، جن کا ایمان انہیں اس پہ آمادہ کر بیٹھا، جس کے ایمان نے انہیں اس پہ کھڑا کیا کہ اللہ کے راستے میں جان لگ جائے میرے نصیب. فرمایا جس نے یہ اللہ سے تجارت کی یہ کامیاب ہو گیا. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو انفرادی زندگی کے اندر ہم اسلام ایمان کے لحاظ سے کہاں کھڑے؟ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. جب اس کی نظر میں ایمان بڑی چیز ہوتی ہے اور سب سے محبوب دولت ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، تو پھر یہ ایمان، پھر اس میں ایمان اسے حساس بناتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے اسے اس سے گھن آنے لگتی ہے، گناہوں سے گھن آتی ہے، اللہ کی نافرمانی سے گھن آتی ہے، کفر اور فسق کی تہذیب اور رہن سہن سے گھن آتی ہے. جب ایمان واقعی اندر رچ بس جائے اور ایمان کی قدر و قیمت اندر بیٹھ جائے تو ہر وہ چیز جس سے ایمان کو نقصان پہنچ رہا اسے اس سے گھن آنے لگتی. اب دنیاوی زندگی میں دیکھیں، مال کی بڑی محبت ہے. 40 سال کا دوست اٹھتا بیٹھتا ساتھ تھا، کھاتا پیتا ساتھ تھا، اس نے مالی لحاظ سے آپ کو نقصان پہنچایا، بھائیوں کی طرح رہتے تھے، دشمنوں کی طرح ہو گئے. اب جب کوئی اس کا تذکرہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میاں اس کا نام نہ لو میرے سامنے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، نام نہ لو میرے سامنے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. مال بڑی چیز ہے، اس نے آپ کے مال کو نقصان پہنچایا تو کیا کہتے ہیں؟ شکل نہیں دیکھنا چاہتا. سبحان اللہ. جب زندگی میں ایمان بڑی چیز ہو جائے تو ہر وہ چیز جو ایمان کے لیے خطرہ بنتی ہے ایمان والے کو اس سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، اس سے بھی گھن آنے لگتی ہے، وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا. ایسا ماحول، ایسا اٹھنا بیٹھنا، ایسے دوست جو اس کی دینی زندگی کے لیے، ایمانی زندگی کے لیے خطرہ ہیں، اسے اس سے گھن آنے لگتی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کراہت آنے لگی. یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے نجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، ذاتی زندگی میں. اور اس کا اجتماعی تقاضا کیا ہے؟ اجتماعی تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے مسلمان اس کے تحفظ کے لیے، اس کے نظام کے لیے
اس کی اسلام کی سربلندی کے لیے، کیا ایمان اسے اللہ کے راستے میں قربانی پہ آمادہ کرتا ہے؟ اگر آمادہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جان دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے تو سمجھ لو اللہ نے اسے ایمان کی حقیقت نصیب فرمائی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کا ایمان اس کو اس سطح پہ نہیں لے کے آیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جان تک کی قربانی دے دے تو وہ نفاق کے ایک حصے پہ مرا، نفاق کے ایک حصے پہ مرا۔ ایمان تو بڑی چیز ہے، اور میری خوش نصیبی کہ اس ایمان کی خاطر اللہ قبول کر لے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ۔ اہل ایمان میں بعض ایسے شیر مرد ہیں جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا، پورا کر دیا۔ فمنهم من قضى نحبہ، بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی وہ نظر پوری کر دی، اللہ کے راستے میں جان تک دے دی۔ ومنهم من ينتظر، اور بعض وہ ہیں انتظار میں ہیں کب اللہ کا یہ سودا پورا ہو، کب یہ اللہ کے راستے میں جان چلی جائے۔ وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اللہ کے اس عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ ایمان والے۔ تو میرے عزیزو، آج غزہ کے مسلمان جو یہ قربانیاں دے رہے ہیں، سچ ہی ہے وہ نہیں ہارے، انہیں شکست نہیں ہوئی، وہ ناکام نہیں ہوئے۔ قرآن یہ بتا رہا وہ کامیاب ہو گئے۔ ناکام تو وہ مسلمان ہیں جن کے دلوں میں آج وہ جذبہ نہیں ہے، آج ان کے لیے ہمدردی نہیں ہے، آج ان کے لیے خیر خواہی کے جذبات نہیں ہیں، آج ان کی زبانوں پہ ان کے لیے دعائیں نہیں ہیں، آج ان کے دلوں میں ان کے لیے محبت کے جذبات نہیں ہیں۔ وہ بد نصیب لوگ۔ تو میرے عزیزو، ان حالات میں ہم میں سے ہر شخص جو اس سے بن پاتا ہے ان کی مدد کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ اپنی مخصوص گھڑیوں میں اٹھیں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ دعا بھی بڑی طاقت، اور جو تدبیر بن سکتی ہے ان کے ساتھ تعاون کی وہ بھی اختیار کرنی چاہیے، وہ بھی اختیار کرنی چاہیے، اور اندر جذبہ یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے مجھ سے کوئی قربانی لے لے، یہ میرے نصیب ہیں اور مجھ پر اللہ کا انعام ہے، مجھ پہ اللہ کا انعام۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا کہ وہ بڑا سرکش تھا اور اس نے ایک خاص طبقے کو زمین پہ کمزور کر رکھا تھا، لیکن اللہ کا کچھ اور منظور تھا۔ اللہ نے اسی کمزور طبقے کو طاقتور کر دیا اور مالک بنا دیا زمین کا۔ ہم نے دیکھا کہ آج دنیا میں کچھ منظر ایسا ہی ہے کہ اس مسلمان کے خاص طبقے کو عراق میں کمزور کیا گیا، لیبیا میں کمزور کیا گیا، یمن میں اس دیندار طبقے کو کمزور کیا گیا، اور 5 دہائیوں تک شام میں اس کی قتل و غارت کی گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا دکھایا؟ اس وقت کے فرعون کو دکھایا کہ اللہ نے شام پر پھر اہل ایمان کو کھڑا کر دیا، اور جس سے وہ ڈرتے تھے اللہ نے ان کمزوروں کے ہاتھوں سے وہی دکھا دیا۔ تو انشاءاللہ غزہ کے مسلمانوں کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ جب ان کے بڑوں سے ہماری ملاقات ہوئی، یقین جانیں اس پہلی ملاقات میں کہنے لگے اللہ نے ہم سے غزہ میں قربانیاں لیں،
اللہ نے ہمیں شام میں فتح نصیب فرما دی. اللہ نے ہم سے وہاں قربانیاں لی، اللہ نے ہمیں شام میں اس کا میٹھا پھل دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شام سے گئے تھے، بیت المقدس فتح ہوا تھا. صلاح الدین ایوبی بھی شام سے تشریف لے گئے تھے، بیت المقدس فتح ہوا تھا. اور انشاءاللہ آج بھی وہ اہل ایمان جو اپنی قربانیوں سے ایک دستان رقم کر رہے، ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیاں ضائع نہیں کریں گے. اللہ اہل ایمان کو طاقتور، ایک مضبوط، اپنی مدد و نصرت سے ایک مضبوط ملک اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا ہے. اور یہ پورے خلیج اور عرب دنیا کا دل ہے، جہاں اللہ نے ان کمزوروں کو مالک بنا دیا، حکمران بنا دیا. لیکن میرے عزیزو، ہماری قسمت اچھی ہو، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم ایمان کا تقاضا کتنا پورا کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنی ذمہ داری دیکھے، اپنا ایمان کا تقاضا پورا کرے، اور اپنے آپ کو ان مبارک لوگوں کے ساتھ شامل کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ بھائی ان اہل ایمان کی مدد بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی ایسی مدد اور نصرت کی شکلیں دکھائے کہ ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں. اللہم انصرہم نصرا عزیزا تشفی بہ صدور قوم مؤمنین. اللہ ایسی مدد فرما کہ ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں. اللہ میاں کہہ رہے وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، میں کفار پہ کبھی ایسا بھی عذاب بھیجتا ہوں کہ ایمان والوں کے دل ٹھنڈے ہو جاتے. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے دل ٹھنڈے ہو جاتے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت کی ایسی شکلیں دکھائے کہ اہل ایمان کے دل ٹھنڈے ہو. اور اس ذات وہ بڑی قدرت والی ذات ہے، بڑی طاقت والی ذات ہے. تو میرے عزیزو، ہم اپنی ذمہ داری، ایمان کا جو تقاضا ہمارے لیے ہے، ہم سے ایمان کا مطالبہ ہے، ہم اپنی نجی زندگی میں بھی، اپنی انفرادی زندگی کے اندر بھی ایمان کے تقاضے پورا کرنے والے ہوں. اور اجتماعی طور پہ ایمان اسلام جو ہم سے قربانی چاہتا ہے، جو اس کا مطالبہ ہے، ہم اس میں بھی اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے، اس پہ خاتمہ عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما. اے مولا کریم، ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرما. زندگی کے تمام حصوں میں ہمیں ایمان کا مطالبہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم، جو ایمان کا حق ہے، اے مولا کریم، جو ایمان کا تقاضا ہے، اس پہ آنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری نجی اور ذاتی زندگی بھی اللہ ایمان والی عطا فرما، اور ہمیں قومی اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی ایمان کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے مولا کریم، ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما.
یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور بے حیائی کو اور رنگ نسل وطن علاقے کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے ان ظالموں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما، اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم یا ایمان اسلام کی فضاؤں کو عام فرما، ہماری زندگیاں صلاحیتیں اس کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرما۔ اے مولا کریم ان کے دلوں میں اطمینان نازل فرما۔ اے اللہ مولا کریم ان کی استقامت پہ انہیں اپنے شایع نشان اس کا بہترین انعام عطا فرما۔ ان کی قربانیاں شہادتوں کے بدولت اے مولا امت میں دینی بیداری پیدا فرما، اسلامی غیرت پیدا فرما، ایمانی حرارت پیدا فرما، اور فتوحات جو اللہ تعالیٰ نے شام کی شکل میں اہل اسلام کو دیں اس کی برکتیں پورے عالم اسلام کو عطا فرما۔ اور عالم اسلام کے لیے اے مولا کریم اہل اسلام کو ایمانی اسلامی اخوت نصیب فرما۔ غزہ اور فلسطین اور شام پر جو باطل کی اور اہل باطل کی اور کفر اور یہود و نصارہ کی جو سازشی نظریں ہیں اور ان کے ظالمانہ نظریں ہیں ان کے شر سے اہل شام کی اور اہل غزہ کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ان کی مدد اور نصرت فرما، اپنے فضل سے مولا کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور امت اسلامیہ کو وحدت اسلامی عطا فرما، اسلامی بھائی چارہ عطا فرما، مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے انتشار سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی خیریں مانگی ہمیں اس سے وہ نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔